امام جعفر صادق آپ کی تاریخ ولادت ہے 17 ربیع الاول۔ تاریخ ولادت کیا ہے؟ 17 ربیع الاول۔ دو قول ہیں، ایک قول کے مطابق 80 ہجری اور دوسرے قول کے مطابق 83 ہجری 17 ربیع الاول کو آپ کی ولادت باسعادت مدینہ شریف میں ہوئی۔ اب یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ آپ کے والد اور آپ کے دادا یعنی کہ امام زین العابدین سے اور امام باقر سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے علم حاصل کیا۔ آپ تابعی ہیں۔ کیا ہے؟ تابعی ہے۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے صحابہ کو دیکھا ہو حالت ایمان میں۔ تو آپ نے دو صحابہ کو دیکھا ہے، نمبر ایک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور نمبر دو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دو صحابہ کی زیارت کی ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ کا جو وصال ہے اس کے مختلف اقوال ہیں، لیکن ان میں جو مشہور قول ہے جس پر اہل سنت کا اتفاق ہے وہ 15 رجب المرجب 148 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جو تلامذہ ہیں یعنی جنہوں نے آپ سے پڑھا ان میں کچھ چھوٹے موٹے بندے نہیں آتے۔ آپ کے تلامذہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کروڑوں حنفیوں کے جو تاجور ہیں اور جو امام ہیں وہ آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، اور یہاں پہ کروڑوں مالکیوں کے جو امام ہیں حضرت امام مالک بن انس وہ بھی آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، اور حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ وہ بھی آپ کے تلامذہ میں شامل ہوتے ہیں، اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ وہ بھی آپ کے تلامذہ میں۔ اب آپ دیکھیں کہ اکیلے امام اعظم ابو حنیفہ، پھر آگے ان کا علم، پھر آگے ان کی خدمات دینیاں، پھر آگے ان کی تصنیفات، پھر امام مالک جن کو عالم مدینہ بھی کہا جاتا ہے، امام مالک کی آگے پھر پوری فقہ، پھر سارے اس فقہ پر عمل کرنے والے فقہ مالکی کے علمبردار، پھر فقہ حنفی کے علمبردار، پھر حضرت سفیان ثوری اور پھر حضرت سفیان بن عیینہ۔ یہ کچھ چھوٹے نام نہیں ہیں۔ اور پھر مزے کی بات ایک اور ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے جو حنفیوں کے تاجور ہیں جب پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی زندگی میں کبھی رشک آیا اور وہ کون سا آپ کی زندگی کا لمحہ ہے کہ جس زندگی کے لمحے پہ آپ کو رشک آتا ہے اور آپ اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میری زندگی کے وہ ایام جو امام جعفر صادق کے قدموں میں گزرے ہیں میں زندگی کے ان ایام پہ فخر محسوس کرتا ہوں۔ کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنا ادب ہے، کتنی لگن ہے، کتنی عزت ہے، کتنا مقام ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گزرنے والے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے لمحات ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ میں باقی زندگی کو زندگی نہیں مانتا، میں زندگی کے ان ایام کو صرف اپنی زندگی مانتا ہوں جو ایام میرے حسنین کریمین کے پڑپوتے کے قدموں میں گزرے ہیں۔ تو جب حنفیوں کے تاجور اور حنفیوں کے امام مولا علی کے بیٹے، مولا علی کے بیٹے کے بیٹے، مولا علی کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا اور پھر ان کے قدموں میں بیٹھنے کا یہ انداز بیان کرتے ہیں تو پھر سمجھ جائیں کہ اللہ کا کتنا احسان ہے اہل سنت پہ، کہ اہل سنت ہی ہیں کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک نسبت کے ساتھ پیار لکھا بھی ہے، بیان بھی کیا ہے اور پھر دنیا والوں کو کر کے بھی دکھایا ہے۔ یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ حضرت امام جعفر صادق آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ آپ کے والد محترم امام باقر کے پہلو میں بنی، اور امام باقر کی جو قبر ہے وہ ان کے والد امام زین العابدین کے پہلو میں ہے، اور امام زین العابدین کی جنت البقیع مدینہ شریف میں جو قبر مبارک ہے وہ امام زین العابدین کی اپنے تائے کے پہلو میں امام حسن مجتبیٰ کے پہلو میں قبر ہے۔